لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولايته لمحمد صلوات. الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين عليه السلام. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين. الصلوات والصلاة والسلام على وليه وخليفته وابن أمه ووارث علمه وناصر دينه ومنفذ شريعته ومربي أحكامه ومنجز وعده وحافظ سره علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. ولعنة الله على أعدائهم ومعانديهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه وأفضل إرشاده. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. برادران ایمانی احباب بیت، انتہائی محترم و معزز سامعین، کروڑا حمد اس خدائے لم یزل ولا یزال دے جس کریم اللہ نے اشرف المخلوقات دا تاج پوا کے دنیا تے بھیجے. استاد العلماء علامہ محمد یار شاہ صاحب کی بلا فرمیندے ہیں اس مالک دی کیڑی کیڑی نعمت دا شکریہ ادا کرے سے او دے احسان ہے جو پہلا احسان ہے جو درندہ اور چوپایا نہیں بنایا، درخواست نہیں بھیجی، قدرت نہ سے رکھتے، اختیار نہ خود فضل و کرم سے فرمایا جو اشرف المخلوقات دا تاج پوا کے انسان بنا کے بھیجس. انسان بناون دے بعد قبلہ و کعبہ فرمیندے ہوندے ہیں دیوا عقل دا پالیس، مجنوں اور دیوانہ نہیں بنایا. کتنے لوگ ہیں سارا دن گندگی دے ڈھیر تے گزر بیندے، نہ لباس دی پرواہ، نہ طہارت و نجاست دی پرواہ. کتنا کریم ہے جو اللہ جائے عقل جیسی نعمت عطا فرمائی. پھر قبلہ و کعبہ فرمیندے ہیں انسان بنا کے عقل جیسی نعمت عطا فرما کے اپنے اس محبوب نبی دا امتی بنا کے بھیجے اس جندے امتی ہومن دی خواہش انبیاء کر دے نظر. اور پھر قبلہ فرمیندے ہیں انسان بنا کے اشرف المخلوقات بنا کے عقل جیسی نعمت عطا فرما کے اپنے محبوب نبی دا امتی بنا کے بھیجن دے بعد لطف و کرم دی انتہا چکی دیس جو علی دے یارہ معصوم پتران دی محبت عطا فرمائے.
یا علی۔ تو بہت بڑا شرف ہے امت محمدیہ دا فرد ہونا۔ میں جڑی آئے مبارکہ تلاوت کی تھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ جزا کفار مکہ نا امید ہو گئے، شکست تسلیم کر گئے، جو حضرت پیغام نو روکنا، حضرت دی تبلیغات نو روکنا ساڑے واسطے ممکن نہیں۔ حضرت دے کردار تے حملہ کیتا، حضرت دی شخصیت نو نعوذ باللہ داغدار کرن دی کوشش کی تھی، جدہ نبی دی ذات دے خلاف سازشیں ہویاں، خالق نے پیغام بھیجے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ بھلا جنی ذات دے اللہ دے او دے ملائکہ درود پڑھ دے ہوئن، کہندی جرات ہے جو نام مصطفیٰ مٹا سکے یا ذکر مصطفیٰ مٹا سکے۔ اللہ اور اللہ دے فرشتے نبی دی ذات دے درود بھیج دیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے صاحبان ایمان تو سبھی نبی دی ذات دے درود و سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور میرے محترم سامعین، یہ وہ دعا ہے درود والی جو کہ دعا دے اندازے جائے، اللہم صلی علی محمد آل محمد صلی اللہ دی بارگاہ جو دعا منگ دے ہیں۔ یہ تو ساڑھے صاحبان ممبر دے بنائے جملے، اور ایک ایسا جملہ بنایا گیا جدہ کوئی حقیقت نال تعلق ہی نہیں، نہ شیعہ قیدنا مطابق ہے۔ جدہ کوئی نہ درود پڑھے یا مجلس اسیاد ایسا ہی درود پڑھو جو کہ یہ او عبادت ہے جدہ لا شریکی شریک ہے، وہ نہیں بندہ خدا، اللہ معبود ہے، عابد نہیں۔ اللہ عبادت نہیں کرتا، اللہ کا عبادت شریک نہیں، جو اللہ بھی عبادت شریک ہے تو پھر اللہ کہنی عبادت کرتے۔ اسد پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، درود بھیج دیں، کیا اللہ بھی میں درود بھیج دے؟ اسد اللہم صلی علی، اے اللہ اپنی آرامتہ بھیج، کیا اللہ بھی میں درود پڑھ دے؟ نہ میرے محترم، اللہ عابد ہے، معبود ہے، عابد نہیں۔ وہ خود لائق عبادت ہے، وہ کسی دی عبادت نہیں کرتا۔ پھر کیا مطلب ہے کہ اللہ درود بھیج دے تو سبھی درود بھیجو؟ اللہ فائل ہے تو اور معنی ہے، اساں فائل ہیں تو اور معنی ہے۔ اللہ درود بھیج دے، یہ مطلب مفہوم روایات بیان ہوئے۔ اللہ دے درود بھیجن دا مطلب ہے جو ذکر آل محمد کو بلند رکھ دے، دین آل محمد کو باقی رکھ دے، دشمن دا نام مٹ جائے گا، ورفعنا لک ذکرک، دنیا پیغام مصطفیٰ باقی رہے گا، ذکر مصطفیٰ باقی رہے گا، آخرت میں محمد و آل محمد کو شفاعت کا حق نصیب فرمائے گا۔ تو درود ایک ایسی دعا ہے جڑی ہر حال اچ قبول ہے، افضل ترین دعا اور افضل ترین عبادت۔ ہر عبادت دے بارے انسان کو یقین نہیں جو میری عبادت قبول ہے یا نہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، جڑی بھی نیکی کرے امید رکھ دے جو لطف و کرم چا فرمائے خود ہی ذات کریمی دے عمل قبول ہو جائے، ورنہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جڑا عمل کر رہے ہیں قبول ہے۔ لیکن درود متعلق معصوم نے فرمایا درود و عبادت ہے جڑی ہر حال اچ قبول ہے، اور ایسی دعا ہے جڑی بلند ترین دعا۔ شیویں آقا کو لوگے بندے پوچھے مولا میں حج دے گیا، لوگاں تا بڑیاں بڑیاں لمبیاں دعائیں منگیاں، منا، عرفات، مزدلفہ، صفا و مروہ، طواف کعبہ، بڑیاں بڑیاں دعائیں منگ رہے ہیں۔ مولا میں تو کوئی لمبی چوڑیاں دعائیں نہیں منگیاں تے پڑھیاں، میں تو صرف محمد و آل محمد تے درود بھیج رہے ہیں، کیا کافی ہے؟ توڑے اور میرے چھویں آقا نے فرمایا میں نو قسم ہے اس ذات دی جنہیں قبضہ قدرت میری جان ہے، اس سال جتنے حاجی حج دے گئے ہیں جیسی دعا اللہ تینوں نصیب فرمائیے کسی حاجی نو نصیب نہیں فرمائیے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد۔
اور اس سے واسطے میرے محترم حکم ہے اگر کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہوئے انہوں درود ایک لپیٹ کے بارگاہ توحید پیش کرو۔ حکم معصوم ہے بھلا درود ہی لپیٹ کے پیش کرن دا کیا مقصد؟ فرمایا اول و آخر درود پڑھو، پہلے درود پڑھو بعد درود پڑھو، درمیان میں اپنی دعا شرعی حاجت سوال رکھو۔ فرمایا جب اول و آخر درود ہویا او دے ذات کریمی تو بعید ہے کہ کسی دعا دا پہلا اور آخری حصہ قبول کر لے تے درمیان چھوڑ دے وے ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اتفاقاً آج ہے بھی جمعرات، یہ آج بھی مغرب لے فرمایا شب جمعہ روز جمعہ ملائکہ نازل ہوندے۔ آج دی اذان مغرب لے ملائکہ فی ایدیہم اقلام الذہب والفضہ، انہوں نے ہاتھیں سونے اور قلم دے چاندی ہوندے، سونے اور چاندی دے قلم حکم توحید ہوندے، پھیل جاؤ میری کائنات۔ اے ملائکہ پھیل ہوئے دے مولا لکھ دے کے آئے نماز، روزہ، حج، زکاة، تلاوت قرآن، عبادت، صدقہ۔ فرمایا نہیں، ملائکہ کیا لکھ دے؟ فرمایا ذات توحید دا حکم ہے پھیل جاؤ میری کائنات۔ جیڑا بندہ محمد و آل محمد تے درود پڑھے او دا نام لکھ دے جاؤ۔ فرمایا نا 24 گھنٹے محمد و آل محمد تے پڑھے گئے درود والے لوگاں دے نام لکھ دے ملائکہ۔ کل اذان مغرب لے واپس چلے ویسے پھر اگلی جمعرات اور جمعہ پوچھا گئے مولا یہ نام لکھن دا فائدہ، یہ نام کیوں محفوظ رکھے ویندے؟ فرمایا بھلو دے معاشر اگر اس بندے مومن دیا نیکیاں کھٹ پئیاں، نیکیاں دی تعداد کم ہو گئی مگر ہویا قابل شفاعت، مشرک ہو کے دنیا تو نہ ٹرے، بغیر توبہ دے دنیا تو نہ ٹر جائے، آئے او اکھ بند ہون تو پہلے بارگاہ توحیدی توبہ کر کے ٹرے تے قابل شفاعت ہوئے۔ لیکن اگر نیکیاں کم ہویاں فرمایا ایدہ پڑھو یا درود نیکیاں والے پلے چ رکھے ہوئے سی اور ایدے صدقے رحمان اس بندے نو جنت دا پروانہ عطا کرے سی۔ اللہ یا رسول اللہ یا اس واسطے میرے محترم شب جمعہ روز جمعہ دے اعمال ہے کم و بیش 1000 مرتبہ درود پڑھنا ہو۔ شب جمعہ روز جمعہ 10 تسبیح محمد و آل محمد تے درود پڑھنا 1000 مرتبہ۔ اس شب جمعہ روز جمعہ دی تاکیبات جو ہے اعمال جو ہے تاکہ اس عاجر دا بندہ مومن حقدار بن سکے۔ اور یہ بھی ہون ترائے چار عزیزہ دوستائنہ بزرگاں درود پڑھائے تے کہ باواز بلند صلوات یا بلند تر صلوات، یہ بھی کوئی رسم نہیں کہ مجلس بن جائے جو بندے بلند صلوات پڑھیں، نہیں حکم معصوم ہے۔ بلند صلوات کیوں پڑھتے ہیں؟ خود زہرا دے بابے نے فرمایا ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ، جدہیں ساڑھے تے درود پڑھو بلند آواز نال پڑھو۔ بولا کیوں؟ فرمایا جس محفل جو بلند درود پڑھا جائے فَإِنَّهَا تُذْهَبْ بِالنِّفَاقِ، جس محفل جو بلند درود پڑھا جائے اتھوں منافقت ختم ہو گئے۔ اور پیغمبر اعظم نے 2 مقامات، ایک فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس تو زینت دے اور میرے بھائی علی دے ذکر نال۔ اور کہیں فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، عالمین دا سردار فرما رہے ہیں اپنی مجلساں نو زینت دیو محمد و آل محمد دے درود پڑھ کے۔ اللہ اگر انہاں مجلساں نو زینت دے لیے درود نال اس دا عجر فَإِنَّهَا نُورٌ لَكُمْ فِي أَحْوَالِ الْقِيَامَةِ، میرے آقا فرمانے اس واسطے اس محفل محمد و آل محمد دے درود پڑھا جائے بروز معاشر قیامت اور معاشر دے اندھیرے ہیں، اے درود تواڈے واسطے نور بن کے آسے۔ اور برادران اہل سنت سنن القبرہ دے وچ حدیث موجود ہے
فرمایا جڑا شب جمعہ روز جمعہ کثرت نال صلوات پڑھے، زیادہ صلوات پڑھے، شب جمعہ روز جمعہ، عالمین دا سردار فرمینے میں بروز معاشر اس واسطے گواہ اور شفیع بن کے آسان، او دے حق کی گواہی بھی دے ساں، اس دی شفاعت بھی کرے ساں۔ اور خود جناب سیدہ روایت کر دیں، میرے بابا نے فرمایا یا فاطمہ من صلی علیہ و علیہ ثلاثہ ایام، اے بطول بیٹا جیڑا بندہ ترائے دن میں رسول دے اور تجھ بطول دے صلوات پڑھے ترائے دن، دو حدیث میں لیان وجبت لہ الجنہ، فرمایا اس نے جنت واجب کہ نہیں، فرمایا میری شفاعت دا حقدار۔ جناب سیدہ نے پوچھا بابا فی حیاتنا او بعد وفاتنا، کہ ساری زندگی کوئی صلوات پڑھے تو اجر ہے، یا سارے ٹر ونجر دے بعد بھی کوئی سارے دے صلوات پڑھے تو اس دا اجر ہے؟ بغیر وحی خدا دے نہ بولن اللہ پیغمبر فرما رہے ہیں فی حیاتنا و بعد وفاتنا، کوئی ساری زندگی سانے دے درود پڑھے تو بھی اجر جنت، سارے ٹر ونجر دے بعد درود پڑھے تو بھی اجر جنت ہے۔ اور سید انبیاء نے فرمایا جیڑا بندہ اپنی کسی تحریر خط کتاب کوئی معاہدہ لکھ رہے، کوئی خط لکھ رہے، کوئی کتاب لکھ رہے، کوئی تحریر لکھ رہے، فرمایا اسی جگہ میرا اسم مبارک آئے اور میری ذات دے درود پڑھے، دو اجر پیغمبر اعظم نے فرمائے لم تزل الملائکہ تستغفر لہ، ایک فرمایا ملائکہ دے واسطے استغفار کر دے رہن دے، دوسرا فرمایا ملائکہ اس تے درود پڑھ دے رہن دے، ما دام اسمی فی ذالک الکتاب، جب تک اس تحریر میں میرا نام باقی رہے گا ملائکہ لکھنے والے پہ درود بھی پڑھتے رہیں گے، اس کے گناہوں کے لیے استغفار بھی کرتے رہیں گے۔ اور اس واسطے امام شافعی نے فرمایا اے اہل بیت پیغمبر میں شافعی تو علی کیا فضیلت بیان کرا، اللہ نے تو علی محبت تو قرآن فرض قرار دیتے، میں شافعی تو علی کیا فضیلت بیان کرا، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، تو علی یہ فضیلت ہے کوئی نبی دا کلمہ پڑھن والا جب تک اپنی نماز دے تشہد توڑے دے درود نہ پڑھے او دی نماز ہوندی نہیں، قبول ہونا تو بات اور اس واسطے میرے محترم امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ تمام آئمہ دا رائے ہے، حکم ہے کہ جڑا بندہ جان بجھ کے اپنے نماز دے تشہد درود نہ پڑھے اس دی نماز باطل ہے۔ امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت آدھے جو جان بجھ کے چھوڑ دے نماز باطل نہیں، نماز ادا ہو ویسی، لیکن اس طری لطیف جملہ لکھا نے پھر میں عرض کر رہے ہیں تمام آئمہ دے ہاں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام جعفر صادق علیہ السلام اور باقی تمام آئمہ فقہا دے ہاں، جیڑا بندہ اپنے نماز دے تشہد جان بجھ کے درود نہ پڑھے او دی نماز باطل، لیکن امام ابو حنیفہ دے نماز باطل نہیں ادا ہوئے سی مگر قبول اس دی ہے جیڑا درود پڑھ سی، بغیر محمد و آل محمد دے درود پڑھے نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ لیکن اتنا فرمایا پیغمبر اعظم نے لا تصلو علیہ صلاۃ البترا، مجھ پہ دم کٹی صلوات نہ پڑھو، مجھ پہ ادھوری صلوات نہ پڑھو، مجھ پہ ناقص صلوات نہ پڑھو۔ پوچھا گیا مولا ادھوری صلوات کیا ہے، ناقص صلوات کیا ہے، نامکمل صلوات کیا ہے؟ بغیر وحی خدا دے نہ بولنا پیغمبر فرما رہے ہیں وہ صلوات ادھوری صلوات ہے جو مجھ پہ پڑھی جائے اور میری آل پہ نہ پڑھی جائے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس واسطے میرے محترم تو اور میرا پنجواں آقا طواف کعبہ کر رہے ہیں، ایک شخص خلاف کعبہ پکڑ کے کھڑے کہ ادھوری صلوات ناقص صلوات کھڑا پڑھ دے، اللہم صلی علی محمد
اللہم صلی علی محمد، اے ہون دی گل نہیں جو کنا دی زبان اٹک ویندی آلے ہی آدھیاں پیغمبر دے زمانے تو ہائیں اللہم صلی علی محمد کھڑا دے۔ میرے آقا نے طواف مکمل کیتا، آخری شوط نے قریب آکے باقر العلوم امام نے اس شخص دا دامن پکڑیا، دامن پکڑ گیا دے دو اپنے خدا کعبج کھڑے ہو کے تا ساڑے پہ ظلم نہ کر۔ حیران ہو کیا دے مولا میری کیا جرات جو میں کعبہ کھڑے ہو کے دوڑے تے ظلم کرا۔ توڑے اور میرے پنجے آقا فرمائے سانو درود والا حق خدا نصیب فرمائے، کعبہ کھڑے ہو کے ساڑے حق دا غاصب نہ بانا۔ اے درود انج پڑھ جویں میرے نانے حکم فرمائے ساڑا حق غصب کرنا اس تو بڑا ظلم کیا ہے؟ یہ درود والا حق اسا آل محمد نو خدا نے عطا فرمایا۔ اور اس واسطے برادران دے ہاں بھی یہ روایت موجود ہے، پیغمبر اعظم نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ابراہیم اور آل ابراہیم کا ذکر ہو تو تمہارے چہرے کھل اٹھتے ہیں، اور جب آل محمد کا ذکر ہو تم پریشان کیوں ہو جاتے ہو؟ اس واسطے میرے محترم مکمل صلوات ہے جیڑی آل محمد دے بھی بھیجی جائے، اور جیڑا بندہ دے قرآن کافی ہے۔ ہون بھی ڈھیر سارے بندے ساڑے جوئی جیڑے آدھیں ہر گل قرآن جو، ہر گل حقیدہ قرآن جو۔ میرے محترم فقط قرآن کافی نہیں، پیغمبر فرما گئے انی تارکن فیکم الثقلین، میں تھوڑے درمیان دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے، دو بھاری چیزاں۔ میں یہ جملہ مکمل کروں تو پہلے ایک اور جملہ کھا، ربیع الاول نہ چند چڑھے نالین پیغمبر حضرتی نالین دا عکس لوگ سینے تے سجائی ودن، لوگ ٹوپیاں تے لگائی ودن، امامے تے ٹھہائی ودن، گڑیاں اور سواریاں چوک بازار مسجد نالین پیغمبر دی شبیہ بنا کے اتے لائٹہ لگا کے لوگ بلند مقام تے نصب کر رہے بوسے لے رہے، اچھی بات ہے نالین پیغمبر دی نسبت جو کہ پیغمبر دے نال ہے، لیکن میں نالین پیغمبر دا احترام کرن والے احباب دی خدمت دی دست بستہ گزارش کرے سا، اگر قرآن پڑھ، اگر پیغمبر دا فرمان پڑھ، اگر صحابہ دا کلام پڑھ، اگر تابعین دا کلام پڑھ، پیغمبر تیری اور میری ہدایت واسطے نالین چھوڑ کے نہیں گئے، ثقلین چھوڑ کے گئے۔ پیغمبر ہدایت واسطے نالین چھوڑ کے نہیں گئے، ہدایت واسطے نبی ثقلین چھوڑ کے گئے۔ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں، دو قیمتی چیزیں، دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کون کون سی؟ کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، جب تک ان دونوں سے تمسک اختیار کرو گے، تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہو، میں نبی ضمانت دے رہا ہوں کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ بھی نہ سوچنا کہ قرآن ملے گا اور آل نہ ملے، یا آل ملے اور قرآن نہ ملے، میں نبی ضمانت دے کے جا رہا ہوں میدان معاشر میں حوض کوثر کے آنے تک میری آل قرآن سے جدا نہیں ہے، قرآن آل سے جدا نہیں ہے۔ جہاں تمہیں قرآن نظر آئے گا وہاں میری آل بھی نظر آئے گا۔ اس واسطے میرے محترم سامعین، جڑا بندہ دے بس قرآن کافی ہے تو آؤ قرآن دادا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ نبی پہ درود بھیجتا ہے، سیغہ واحد ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، واحد سیغہ، وسلموا تسلیما، تم بھی میرے نبی پہ درود بھیجا کرو۔ قرآن ایک ہے صرف نبی پہ درود، مگر پیغمبر فرماتے ہیں درود ناقص ہے جس سے میری آل شامل نہ ہوئے۔ یہ مطلب ہے قرآن تے عمل واسطے ضروری ہے جو فرمان مصطفیٰ پیش نظر رہے، کردار پیغمبر پیش نظر رہے، کیونکہ یہ اللہ کا وہ معصوم نمائندہ زہرا دا بابا جے پتھر جھل کے یہ اپنی امت دی ہدایت دی دعا کی۔
طائف زخمی ہوئے سردار انبیاء سر تو لے کے پیران تائیں بدن زخمی نالین خون اکتر ہے عتبہ بن ربیعہ دے بھاگج بیٹھن ملائکہ پہاڑا دا فرشتہ دے مولا اجازت دے پہاڑ الٹا دے وہاں طائف والے دی بستی مٹ جائے فرمایا واپس چلا جا زمینہ دا فرشتہ دے مولا اجازت دے زمین پھٹ جائے زندہ دفن ہو جاویں فرمایا واپس ٹر جا ہمامہ دا فرشتہ دے مولا اجازت دے اتنی ہوا چلے طوفان نوح دی یاد تازہ ہو جائے بارش آئے طوفان نوح دی یاد تازہ ہو جائے ہوا چلے عاد و سمود دی یاد تازہ ہو جائے سارے ملائکہ نو واپس بھیج کے عالمین دا سردار کائنات دی کلی رحمت زہرا دا بابا حسنین دا نانا برگاہ توحیدی بیٹھے دے میرا کریم اللہ انہاں تے عذاب بھیجنا ہاں مینو رحمت بنا کے کیوں بھیجے اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون میرا مالک انہوں ہدایت عطا فرما اے جان دے جو نہیں جو میں ہاں کھاؤں طائف والے انہوں بد دعا نہیں کی تھی انہوں نے ہدایت دی دعا میں اہد نبی زخمی ہوئے چہرہ انور خون تر ہے لبھائے مبارک زخمی دندان مبارک شہید لیکن حد دعا دے بلند کر کے اللہم اغفر لقومی انہم لا یعلمون میرا مالک نہ دے گناہ معاف فرما اے جان دے جو نہیں جو میں ہاں کھاؤں صحابی یاد ہے میں سنے سر سید جہاد نبی دی روڑ دی آواز بلند ہے نماز شب دا سجدہ نماز تہجد میں نبی دے قریب گیا میں آکے پتہ کرا نبی اعظم کیڑی دعا پہ منگ دے آدھے جدہ میں قریب گیا سجدے ہکو دعا ہے کریم اللہ میری گناہگار امت دے گناہ معاف فرما صرف دنیا نہیں روایات مل رہے میدان معاشر جدا اولین و آخرین اکٹھے ہو سن انبیاء و رسول میدان معاشر آسن مگر حالت کیڑی ہو سی قدمیں لڑکھڑا ہاتھ چہرے دے گھبرا ہاتھ پسینہ پیشانی دے اسی ہر نبی آکسی رب نفسی نفسی رب نفسی نفسی جناب آدم آسن رب نفسی نفسی مالک میں پناہ مانگدا جناب نوح آسن رب نفسی نفسی جناب ابراہیم آسن رب نفسی نفسی یعقوب و یوسف آسن رب نفسی نفسی 1.25 لاکھ نبی آسن اپنی امتیں یاد نہ ہو سن نفسی نفسی دی صدا ہو سی لیکن روایات ہی مل دے سب تو آخر دے آسن زہرا دے بابا حسنین دے نانا محبوب کبریاء نہ قدمیں لڑکھڑا ہٹ نہ چہرے دے گھبرا ہٹ نہ آثار پسینہ مطمئن ہو کے نفسی نفسی دی صدا نہ ہو سی اکھن آسو ہو سن مگر بارگاہ توحیدی ہکو دعا ہو سی رب امتی امتی رب امتی امتی رب امتی امتی میرا کریم اللہ میری امت گناہ معاف فرما اللہ اکبر یا میرے محترم سامعین جیڑا نبی حالت سجدے چ اپنی گناہگار امت تو نہیں بھلے جیڑے سرور کائنات میدان معاشر چ اپنی گناہگار امت تو نہ بھل سن او اپنے گریبان جاتی پائیے اسا اس نبی دے امتی ہون دا کتنا حق ادا کی ساڑی سیرت ساڑا کردار ساڑی خوشی غمی شب و روز کیا سیرت مصطفیٰ دے مطابق پیغمبر فرمائنا الصلاۃ قرۃ عینی زہرا دا بابا فرمائنے نماز میری اکھان دی ٹھنڈک پیغمبر فرمائنے نماز مومن دی معراج پیغمبر فرمائنے نماز جنت دی چابی پیغمبر فرمائنے ان قبلت قبلہ ما سواہا جنی نماز قبول ہونے باقی اعمال قبول جنی نماز رد ہونے باقی اعمال رد پیغمبر فرمائے نماز میری اکھن دی ٹھنڈک ہے امتی 17 رکعت فریضہ ادا نہ کر سکے کیویں پتہ لگ سی جو نبی دے امتی دا کردار کے پیغمبر فرمائے من غش فلیس منی ملاوٹ کرنے والا میرا امتی نہیں اسا دے جب تک ملاوٹ نہ ہوئے کاروبار نہیں چلتا جب تک دھوکہ نہ ہوئے ساڑا کاروبار بھوک مار وسائیں
نہیں، پیغمبر فرما رہے ہیں ملاوٹ کرنے والا سب کچھ ہو سکتا ہے، میرا امتی نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر فرما رہے ہیں جس پہ حج واجب ہو، حج ادا کر سکتا تھا، بدنی استطاعت بھی تھی، مالی استطاعت بھی رکھتا ہے، مگر حج ادا نہ کرے، مات یہودیا او نصرانیہ، یہودی یا نصرانی ہو کے دنیا سے اٹھا ہے، میرا امتی نہیں۔ میرے محترم، میلاد ربیع الاول دے پروگرامہ دا مقصد فقط نشست و برخاست نہیں، صرف میلاد دا مقصد نعرے اور جشن میلاد النبی زندہ باد نہیں، جب تک کردار سنت پیغمبر دے مطابق نہ ڈھل جائے۔ چیویں آقا فرمیندے ہیں ساڑا کلام مردہ دلہ نو زندگی عطا کرن والے نسخے دا نام ہے۔ فرمایا لوگاں تک ساڑا کلام پہنچاؤ، توڑے شب و روز شیعہ ہے ہی ہو جڑا واجبات دا پابند ہو، محب اہل بیت، شیعہ امیر المؤمنین، اور انہاں ہستیاں دے ذکر دا مقصد یہ ہوندے تاکہ شان بھی بیان ہوئے، فرمان بھی بیان ہوئے، اور ارمان شان سن کے عقیدے دی اصلاح کی دی جائے، فرمان سن کے کردار دی اصلاح کی دی جائے، انہاں دا ارمان سن کے اپنے گناہ دی بخشش دا سامان کیتا جائے۔ قبلہ محب حسین شاہ سے بہاول پورالے فرمینے ہوندے ہیں شان فرمان تے ارمان۔ میں عرض کر رہا اس درود محمد و آل محمد تے اتنی عظیم عبادت، بس آخری حدیث اور میری گفتگو تمام۔ سردار انبیاء فرمینے صلو علیہ وسلمو، مجھ پر درود پڑھو، مجھ پہ سلام بھیجو، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ وَسَلَامَكُمْ يَبْلُغُنِي أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ پیغمبر فرماتے ہیں او میرا کلمہ پڑھنے والو، تم مجھ پر درود و سلام پڑھو، تمہارا درود و سلام مجھ تک پہنچتا ہے۔ شیعہ خیر البریہ دا عقیدہ یسمعون کلامی، جدہ وینے آئے ساڑا کلامی سن دیں، ساڑا مقامی بیک دیں، کون آیا کھڑے تے کیڑے رنگی جایا کھڑے، اسے واسطے معصوم دے بارے زیارت دے بارے حکم ہے، جدہ کہے معصوم دی ذریع تے جاؤ، انج نہ گئے کرو جو سمجھو جو میں مظلوم دی ذریع تے آیا کھڑا، بلکہ توڑے آمن دا انداز انج ہوئے جے میں معصوم دی بارگاہ حاضر ہو جاتا۔ خود معصوم تشریف فرمائن اس رنگ جاؤ جے امام دی محفل جوارد ہو رہے ہو، صرف ذریع نہیں، صرف روزہ مبارک نہیں، صرف ذریع مبارک اور قبر مطہر نہیں، بلکہ توڑا انداز انج ہوئے جی میں خدمت امام حاضر ہو، مدینہ جاؤ خدمت پیغمبر حاضر ہو، جنت البقیع داخل ہو انجے سمجھو جی میں آئمہ دی بارگاہ حاضر ہو۔ فرمایا توڑا سلام، توڑی صلوات میرے تک پہنچتی ہے۔ ہاں عالم اسلام دا اختلاف ہے، میں اس تفصیلی نہیں جانا چاہتا، کہیں آدھیں جی نبی مدینے جا کے درود پڑھئے تا سن دیں، وطن تے پڑھئے تا آپ نہیں سن دیں، ملائکہ پہنچے دیں، میری اس بات نال بحث ہی نہیں، اس بات تے سب دا اتفاق ہے، کوئی وطن تے پڑھے یا مدینہ پڑھے، توڑا درود و سلام نبی تک پہنچ دے۔ علی پور اور گرد و نواز عزاداران میرا حق و سوال ہے، 1400 سال بعد تو جتھے درود و سلام پڑھے تیرا درود و سلام نبی تک پہنچ دے، تے جڑے 20 قدمہ تے زخمی دھی وین کرے دی آئی، کیا زخمی بطول دے وین نبی نہ سن دے؟ اجرکم اللہ، سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو، خالق تھوڑی عبادت قبول فرمائے۔ تم وطن تے پڑھے یا مدینہ، تیرا درود نبی دی بارگاہ پہنچ دے، زیادہ فاصلہ کوئی نہیں، 20 قدمہ دی ویت، ہکو دیوار ہے علی و رسول دے ویڑے دی، جدہ مسلح عبادت تے بے کے زخمی دھیا دی، اللہم عجلی الوفات، میرا مالک ہون میں زہرا دکھا تو تھک پہیاں، مدینہ دا سردار زخمی دھی دے وین نہ سنو۔ شیعہ سنی علماء لکھے، سردار انبیاء فرمینن ما اوذی النبی قد کما اوذی، الامین دا سردار فرمینن آدم تو لے کے عیسیٰ تک
سوا لکھ نبیاں جو کہے نبی نو اتنیاں عذیتاں نہیں دیتیاں گئیاں جتنیاں عذیتاں میں نبی نو دیتیاں گئی. حالانکہ اگر تاریخ انبیاء پڑھو ملائکہ نو تاریخ ملائکہ تاریخ انبیاء قصص الانبیاء پڑھو تاریخ اسلام اور تاریخ آدمیت پڑھو دیواریں زندہ چھوڑ دیتا گیا انبیاء نو بدن ٹکڑے ٹکڑے کی دے گئے بلدی آگئی نبیاں نو سٹیا گیا ایک ایک دن نہیں 70 انبیاء دا قتل جلد اتار لئی گئی ٹکڑے ٹکڑے کیتے گئے لیکن پھر بھی زہرا دا بابا دیں جتنے دکھ میں نو پہنچے اتنے کہے نبی نو نہیں حالانکہ زہرن یا نبی طائفی زخمی ہوئے یا عہدے سب کا انبیاء جتنے دکھ تا نہیں نظر آندے بات کیوں عالمین دا سردار فرمین ما اوذی النبی و قد کما اوذی مسئلہ حل کیتے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اپنی کتاب سر و شہادتین شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں دا محرم دی دیگر گردن شبیر تے خنجر نہیں چلا ایک گردن رسول تے خنجر چلا اور دا محرم شبیر نہیں کٹھے شبیر دا نانا کٹھے اور یہ وجہ ہے میرے محترم ان ہستیاں تے ہوان والا ظلم حقیقتا نبی تے ظلم ہے اتا نبی دے ٹھر ونجن دے بعد پتہ لگے دھی دے ہاتھ کیوں چم دے ہن حسن دے لب کیوں چم دے ہن حسین دی گردن کیوں چم دے برادران دے ہاتھ ایتھو تک روایات ہیں ایک زانوں دے حسن بے زانوں دے حسین حسن دے لب بیٹھے چم دے حسین دی گردن بیٹھے چم دے تے پوچھے صحابہ مولا کیا وجہ ہے حسن دے لب چم دے ہو تے رون دے ہو فرمایا ہی دے لب بیٹھا چم دا انہوں زہر مل سی انہی گردن بیٹھا چم دا جو پسے گردن زبا ہو سی اے اپنی اولاد تے آون والے دکھ نبی جان لے ہن ان توڑے کو لو پچھتا جس نبی نو علم جو میرے بعد زہرا تے کیا نبسی اسے واسطے فرمایا ما اوذی النبی و قد کما اوذی کائنات کئی مستور وکھا حکم کو جورا ارادہ کو چورا مگر برادران دے حکم دی تعمیل کر دیا کائنات کئی مستور وکھا عمر 18 سال ہوئے ٹر دی اسا دی جیب کے ہوئے اجرکم اللہ دا دارو اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو 18 سال دی عمر سادات غیر سادات بابے دے درباری جو واللائی لیکن تاریخہ اٹھا کے ویکھو ایک دڑے میرے آقا علی روندے گھر واللین پچھتی بیٹھی ہے قدا نہ روئے کہیں روائے ماں حسین دی تیرے بابے دے کلمہ پڑھنا لے آدھیں بدونو آنکھو روے نہیں اجرکم اللہ ایک کو جملہ دیئے تو نہ رو آج دے بعد وعدہ چکر میں انہ دے شہرت نہ روستا جنہیں لوگین خدا قبول کرے سفر حج دے جنہیں سکھدین خدا مدینہ نصیب کرے 3 میل شہدائے عہدہ مقبرہ پترانو نال لا لیا جناب حمزہ دی قبر دے بے کیا دیا بابا دی خالی والا یہی اجرکم اللہ 2022 میں نے ایک مسجد دی زیارت نصیب ہوئی ہے مدینہ جنہ نائے مسجد استراحت مدینہ اور احد درمیان جدہ زیارت کرامان علی جوان دسین اس مسجد نا مسجد استراحت عربی جادے جدہ کوئی تھکو یا آرام کرے میں پوچھے اس مسجد نا مسجد استراحت کیوں ہے رو کیا دائی مک گئی آئی زہرا جدہ احد ویندیا تھک پویا اتھائیں صحیح کر دی آئی اجرکم اللہ دا دارو جدہ احد جو ولدیا تھک پویا اتھائیں صحیح کر دی آئی اس واسطے اس مسجد انائے مسجد استراحت
محققین علماء نے لکھے ایک عرب بدو آدھے میں جانور ودا چلائنا ہوں، میری ایک ناکہ گم ہوئی ہے، میں تلاش کردہ شہدائے احد مقبرہ دو آیا، ادھے جدہ قریب آیا ایڈے دکھے وینن میرے جانورہ چلنا چھوڑ ادھے میں آکے پتہ کرا کون ایڈے دکھے وین کرنا ادھے جدہ جناب حمزہ دی قبر دو ٹھیک برکر پوش مستور آئی سجے کھپے دو شدا دے ادھے جدہ میں وین سنن میں نو پتہ لگے تا نبی دی رو گیا دی آئی بابا دی خالی واللہ اجرکم اللہ دادا ایک دا ایک وین مک گئے دکھ بطول دے ایک دارے میرے آقا امیر گھارے جو اللہ نے پتران دیا جھوٹیاں دھائی بیٹھے لباس تیار رکھانا تیار پوچھتے بیٹھے زہرا میرے گھر عمرہ گزاری دے کدا ایک وقت جتنے کام نہیں آج خیر تہے رو کے بیٹھی آدھی ہے یا علی راتی میں تو خواب بابا مل میرا سر چوک کے فرمایا سبون رو آدھی رات ہے میرا مہمان ہون یہ نے بہادر این علی ڈھائی مار کے رندرہ دے زہرا تیرے بعد علی دل دیا گلہ قید فرمینے آنہائیو دی نبی دی توی علی نو گلہ چھوڑی اجرکم اللہ دادر و آخری وین تھائی میری آقا دادی نے وسیلہ شروع کی دیا وسیعت کر گیا دیئے یا علی میرے دھیا پترہ دی پارا دوئی بی بی آدھیے یا علی میں نو غسلہ آپ دے وے ایک جملہ میری آقا دادی فرمائے بی بی آدھیے یا علی میں طاہرہ متحرہ اے لباس آج میں زہرہ زیب ترگی تے یا علی میں نو اسے لباس سے جو غسل دے وے علماء فرمائنے کیوں آدھی آئی میں نو اسے لباس سے جو غسل دے وے فرمائنے چارے ودیلے دی آئی تازیان آدھے زاگ علی نوے تھے اجرکم اللہ زادر و بی بی آدھی ہے یا علی میرا جنازہ رات مچھاوے آخری دو وسیدہ زادر رو کے بیٹھی آدھی ہے یا علی میرا جنازہ رات مچھاوے غریب تو غریب دی دیوے حسرت ہو دیئے وطن دے قبر دا نشان عالمین دے سردور دی دی بیٹھی آدھی ہے یا علی میری قبر دا نشان مٹا چھوڑے آخری جملہ زادر بی بی آدھی ہے یا علی میں تنہائی تو خوف آدھے جدہ فرصت ملے رات دی تاریکی میری قبر تے قرآن دی تلاوت ضرور کرائے علماء فرمائنے کیوں آدھی آئی رات تیرے میری قبر تے قرآن پڑھے ایک بزرگ آلے والے قرآن بہانا ڈری ہوئی آئی مسلمان آدھی آئی علی میری قبر تے پہرا دے او میں نبی دی دیا آدھے قرآن بہانا ڈری ہوئی آئی نبی دی دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ